جنجر فلیشر سونیئر بالغوں کے لیے بنے اسکیپ روم نامی اس فن ہاؤس کی مالکہ ہیں۔ ان کے کمرے مووی سیٹ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ فرار کی غرض سے یہاں آنے والے شرکاء کو ایک کمرے میں مخصوص وقت میں کچھ معمے حل کرنے ہوتے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو بہت متجسس رہتی تھی۔ میں ہمیشہ معموں اور دماغی کھیلوں کی تلاش میں رہتی تھی، لہٰذا مجھے محسوس ہوا کہ مجھ میں کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے۔ کچھ برس پہلے یورپ میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کے دوران جنجر فلیشر نے ایک اسکیپ روم کا تجربہ کیا جو انہیں اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے ایسا ہی گھر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جن اسکیپ رومز میں ہم گئے وہ تاریک اور تہہ خانوں میں تھے، جن میں جاتے ہوئے آپ کو تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کی تیاری میں خواتین کا ہاتھ نہیں تھا، تو میں نے تفریح کے ان گھروں کو تاریکی سے نکالنے، تہہ خانے اور پراسرار چیزوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور کمروں کو خوبصورت بنانے اور ان کے مناظر کو پرکشش بنانے پر توجہ دی اور ایسے معمے متعارف کروائے جنہیں حل کیا جا سکے اور جو موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں۔ وہ واشنگٹن میں 3 اسکیپ رومز کی مالک ہیں اور جن تھیمز پر انہیں قائم کیا گیا ہے ان میں کرس آف دا ممی اور گوسٹ بسٹرز شامل ہیں۔ میں تیسری بار اسکیپ روم آئی ہوں۔ ہم اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ یہاں پر معمے اچھے تھے اور بے تکے نہیں تھے، بلکہ ان کا کچھ مطلب تھا اور وہ اسکیپ روم کے موضوع سے مطابقت رکھتے تھے۔ کمرے میں موجود کوئی بھی چیز کسی معمے کو حل کرنے کی کنجی ثابت ہو سکتی ہے اور کچھ مخصوص آلات کے استعمال سے آپ کو کچھ سراغ مل سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کمرے میں گیم ماسٹر کھیل دیکھ رہا ہوتا ہے اور اگر کھلاڑی اس سے مدد لینا چاہیں تو وہ انہیں کچھ اشارے دیتا ہے۔ کمرے میں ایک چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ ایک پٹی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے نشان ہیں۔ بنیادی طور پر اس کمرے میں آپ کو ایک جگہ معلومات ملتی ہیں جسے آپ کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملک بھر میں اس طرح کے 2000 سے زائد گھر ہیں اور جنجر فلیشر سونیئر کچھ اور گھر قائم کر کے ان میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں۔ میکسیم ماسکالوف کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔